ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے گھبرا کر اٹھے اور اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ہلاک ہو جائیں گے، حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب بے حیائی اور گناہ عام ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج کون ہیں اور کب نکلیں گے اور ان کے نکلنے کی کہانی کیا ہے، ان کا فساد اور انجام کیسا ہوگا اور اس دیوار کی کہانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، لوگوں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ سنا دیتا ہوں۔ ذوالقرنین دنیا کے ان عظیم بادشاہوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے حکومت اور وسائل عطا کیے تھے۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جس سے وہ پوری دنیا میں حکومت کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا، وہاں ایک ایسی قوم ملی جو اللہ کو نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے نرمی سے ان کو دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے۔ پھر ذوالقرنین مشرق کی طرف روانہ ہوئے، وہاں ایسی قوم ملی جو دھوپ میں ننگے میدانوں میں رہتی تھی۔ انہوں نے ان کے لیے چھپنے کے لیے گھر پناہ گاہیں بنائیں۔ پھر وہ شمال کی طرف روانہ ہوئے، جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ملی۔ وہ سادہ لوگ تھے، یاجوج ماجوج کے ظلم سے پریشان تھے۔ یاجوج ماجوج فساد کرنے والی قوم تھی، وہ حملہ کرتے، قتل کرتے، مال لوٹتے اور زمین کو تباہ کرتے تھے۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ ہمیں ان کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے مزدوری نہیں لی، بس ان سے کہا کہ لوہا اور آگ لا کر دو۔ انہوں نے ایک بڑی دیوار لوہے اور تانبے کی مدد سے بنائی، اتنی مضبوط کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اسے توڑ سکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ ان کا شمار انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ بہت طاقتور اور جنگجو ہیں۔ ان کی قوم میں ان کا ایک سردار ہوتا ہے اور یہ لوگ روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں باقی کل کریں گے، مگر جب اگلے دن آتے ہیں تو دیوار ویسی کی ویسی ملتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں نکلنے کی اجازت نہ دے گا۔ جب وہ نکلیں گے تو زمین پر ہر طرف پھیل جائیں گے، پانی کو پی جائیں گے، یہاں تک کہ تربستان کی جھیل بھی خشک کر دیں گے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، درخت، جانور، انسان، جو بھی سامنے آئے۔ پھر وہ غرور میں آ کر کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو مار دیا، آؤ اب آسمان والوں سے لڑیں۔ وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش کے لیے خون آلودہ واپس کرے گا تو وہ مزید مغرور ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحافی فرماتے ہیں، یہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے قتل کا وقت ہوگا، جب دجال مارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ مسلمانوں کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج نکلنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک چھوٹے کیڑے کے ذریعے مار ڈالیں گے جو ان کے نتنوں اور سروں کے پیچھے سے نکلے گا اور سب زمین پر مر جائیں گے، زمین ان کی بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گا، پھر بارش نازل ہوگی جو زمین کو پاک کر دے گی۔ اس کے بعد زمین پہلے سے بہتر ہو جائے گی، ہر طرف امن ہوگا، حتیٰ کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا اور شیر اسے کچھ نہیں کہے گا، سانپوں پر پاؤں رکھے گا مگر کوئی نقصان نہ ہوگا۔ دلوں میں حسد،
دشمنی اور کینہ باقی نہیں رہے گا، اور وہ وقت ہوگا جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور اس وقت کا زمانہ دیکھتا۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پائے گئے اور امن کے اس دور کو دیکھیں گے جہاں نہ دشمنی ہوگی نہ ظلم، صرف سکون، سلامتی اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، بصیرت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اس طرح کی اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔